حضرت علامہ مولانا جناب قاری مفتی محمد مشتاق شہید قادری آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے مخصوص انداز سے گفتگو فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن ولا ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم نزلت عليهم السكينة وخفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے اور اس عقیدے سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1698، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کہا کوئی بھی میرا امتی جہاں کہیں بھی سے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث جو کہ تفسیر روح البیان کی 10ویں جلد صفحہ نمبر 95 پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانما علی تذهب النفاق۔ اے میرے امتیوں، جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو نا تو بلند آواز سے پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، بلند آواز سے ہم درود و سلام آپ پر پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تذهب النفاق، اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پر اونچی آواز سے تمہارا درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل کی منافقت کو ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث جو کہ الہادی للفتاوی کی جلد 1 صفحہ 42 پر امام جلال الدین سیوطی نے لکھی۔ امام جلال الدین سیوطی کون ہیں؟ جنہوں نے 75 مرتبہ میرے نبی کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء حضوری میں سے علماء ہوتے ہیں جو خواب میں نہیں عالم بیداری میں حضور کی زیارت کرتے ہیں۔ تو 75 مرتبہ امام سیوطی نے میرے نبی کو عالم بیداری میں دیکھا۔ آپ اپنی الہادی للفتاوی جلد 1 صفحہ 42 پر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں من صلی علیہ وجہر بہا کل مدر ویابس یوم القیامہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر
جہاں بلند آواز سے درود و سلام پڑھتا ہے تو جتنے بھی پتھر اور ڈیلے ہوتے ہیں اور جتنے بھی کل مدر و رطب و یابس، ہر خشک اور تر چیز قیامت کے دن اس کی گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے تاکہ ہمارا درود و سلام پڑھنا حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب حضور کا سلام کا جواب ہماری طرف آ جائے تو جنت میں تو ہے ہی سلامتی، تو دنیا کے اندر اگر حضور کی طرف سے ہمیں سلامتی کی صورت میں جواب مل جائے گا تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں برکتیں عطا فرما دے گا۔ جنت کے بارے میں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون کی صورت میں رب کہتا ہے میں نے جنت میں تمہارے لیے سلامتی تو رکھی ہی ہے، لیکن اگر دنیا میں میرے مصطفیٰ کی طرف سے تمہاری طرف سلامتی آ گئی تو اللہ یقیناً دنیا کو بھی تمہارے لیے سلامت بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعمل والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خطیب اسلام استاد العلماء والحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد سیالوی صاحب زیدہ شرف حضرت علامہ مولانا قاری عرفان چشتی صاحب، حضرت مولانا قاری نصیر صاحب اور دیگر انتظامیہ، احباب، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں تمام احباب کو اور بالخصوص جو قاری صاحب جنہوں نے تراویح کی صورت میں قرآن مجید کو الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن آپ کو سنایا اور آپ نے سنا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سننا اور قاری صاحب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد سیالوی صاحب، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں نے 20 سال پہلے حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے 20 سپارے حفظ کیے ہیں، اور اس کی یہ میرے استاد محترم ہے، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اور آج میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے لیے نہایت بلند مقام ہے کہ آج ایک استاد کے سامنے منبر پر بیٹھ کر ایک شاگرد آپ کے سامنے وعظ و نصیحت کرنا، یہ میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں۔ تو اس لیے میں استاد محترم کو سبق سناؤں گا۔ آج شاید آپ مجھے لائیو سن رہے ہیں، لیکن میڈیا پر آپ نے مجھے ٹی وی چینلز پر، مختلف چینلوں پر آپ نے رمضان کے اندر دیکھا بھی ہوگا، شاید کسی نے اگر توجہ کی ہوگی تو کچھ لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے اس حوالے سے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 20 سال قبل آپ کے خطیب محترم ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے انہی کی بارگاہ میں ان کے تلامذہ میں سے میں ایک ان کا شاگرد ہوں کہ میں نے ان سے 20 سپارے قرآن کے حفظ کیے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت استاد محترم کا سایہ مجھ پر اور آپ مسجد والے احباب پر قادر قائم اور دائم فرمائے، آمین۔ حضرت محترم قبلہ استاد محترم نے مجھے آج کی علمی نشست میں جو موضوع دیا وہ علمی وہ موضوع نہایتی علمی اور وسیع موضوع ہے جس پر کئی گھنٹے درکار ہیں۔ اگر آپ نے آج کے میرے اس عنوان کو اگر تفصیل سے سننا ہے تو نیٹ کے اندر تقریباً 5 گھنٹے پر مشتمل میرا یہ خطاب موجود ہے، جس پر میں نے قرآن و سنت کے دلائل سے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ موضوع آپ سنیں گے اللہ کے فضل سے اور نبی کریم علیہ السلام کی نظر عنایت سے، قرآن اور صاحب قرآن کی شان، قرآن اور صاحب قرآن کی شان۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت صاحب قرآن کی شان میں بیان کرنی ہے، اور اسی طرح کی آیت میں نے آپ احباب کے سامنے
قرآن کی عظمت کے حوالے سے بیان کرنی ہے، تاکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج اس پرفتن دور میں ہر مسجد میں، ہر منبر پر قرآن کی صدائیں تو بلند کی جا رہی ہیں، قرآن سے تو ناطہ جوڑا جا رہا ہے، لیکن صاحب قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ لیکن خوش بخت ہیں وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی بھی محبت کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اور فقط اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اہل سنہ والجماعت کو یہ عطا کیا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جہاں پر محبت صاحب قرآن موجود ہے، وہاں پر قرآن کی بھی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود اور موجود ہے۔ تو اس لیے آج میں نے قرآن کی چند آیات کریمہ اور حدیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل مسلم شریف کی حدیث نمبر 2699 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو آج کے اس ختم قرآن کے حوالے سے، اس سے ریلیٹڈ جو ختم قرآن کے حوالے سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے ایک نقشے کی صورت میں، میرے نبی نے 1400 سال پہلے اس ختم قرآن کی محفل کی جو عظمت بیان کی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر میں اپنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا۔ تو قرآن مجید سے پہلے یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2699، حدیث نمبر 2699، میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مجتمع قوم من بیت فی بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم نزلت علیہم السکینہ وخفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ حدیث سنیے، کتنی حدیث کہ اس حدیث کے اندر آج جو قرآن آپ نے سنا، پورا قرآن سنا، قرآن کی تلاوت سنی، اس حوالے سے میرے نبی کا فرمان، میرے نبی نے فرمایا جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، یتلون کتاب اللہ، چاہے وہ تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت قرآن سنتے ہیں تراویح کی صورت میں، تو آپ نے پورا رمضان تلاوت قرآن کو سماعت کیا، قاری صاحب نے سنایا، ساتھ میرے نبی نے فرمایا جب یہ ختم قرآن اور تکمیل قرآن ہوتا ہے اور ایک محفل لگا دی جاتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کسی مسجد کے اندر مجتمع قوم، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ایک محفل سجاتے ہیں جس طرح آپ نے محفل سجائی، پھر اس کے بعد وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اس کے بعد پھر واعظ و نصیحت ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، جس طرح میں خطاب کر رہا ہوں، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، پھر لوگ بیٹھتے ہیں اور خطاب کی صورت میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس مجمع میں، اس ختم قرآن کی محفل میں 4 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1، میرے نبی نے فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، پہلی چیز میرے رب کی طرف سے جو نازل ہوتی ہے، میرا رب خود فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا رب کی طرف سے پہلی چیز اس محفل ختم قرآن جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر واعظ و نصیحت ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے، اللہ پاک پہلی چیز اس مجمع پر، اس محفل پر جو رب کی طرف سے نازل رب کرتا ہے، وہ چیز یہ ہوتی ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، رب کی طرف سے سکون کی بارش نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، پہلی چیز رب کی طرف سے سکون، سکینہ نازل ہوتی ہے، یعنی اس مجمع پر اللہ سکون نازل فرما دیتا ہے۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَخَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور دوسری چیز فرشتے آ کر اس مجمع کا طواف کر
اور تیسری چیز وغشیتہم الرحمہ، اور رب کی رحمت آ کر آغوش میں اس مجمع کا طواف کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر پہلی چیز سے دوسری چیز بڑی اور تیسری سے چوتھی بڑی، ہر پہلی سے دوسری بڑی، دوسری سے تیسری بڑی، اور تیسری چیز رب کی یہ نازل ہوتی ہے کہ رب کی رحمت اس مجمع کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور چوتھی چیز اس سے بڑی یہ نازل ہوتی ہے زمین پر بندے کے محفل ختم قرآن کی صورت میں سجاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے بندو وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، میں عرش حریم قدس پر فرشتوں کے مجمع میں ایک ایک کا نام لے کر فخر فرما رہا ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز سکینہ، دوسری چیز فرشتے اس مجمع کا طواف کرتے ہیں، تیسری چیز رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور چوتھی چیز اللہ رب العزت ختم قرآن کی محفل، تکمیل قرآن کی محفل میں اللہ کی طرف سے جو نازل ہوتی ہے، اللہ حریم قدس میں فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر رب بندوں سے اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے فرشتوں وہ بندہ بھی میرا بندہ ہے، آج میں اس پر فخر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ حدیث اس سے ریلیٹڈ تھی۔ آج ختم قرآن کی صورت میں آپ نے یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اور یقیناً اس وقت اس مجمع پر نازل ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، ہم قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ جہاں قرآن کی عظمت کو مانتے ہیں وہاں پر صاحب قرآن کی عظمت کو بھی مانتے ہیں۔ تو سن لیجئے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 65، رب ذوالجلال کا قرآن بولا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سبحان اللہ۔ میرا رب کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آؤ اللہ کے قرآن کی دعوت کو قبول کرو، آؤ قرآن کی طرف، اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور قرآن کے ساتھ آؤ صاحب قرآن کی طرف۔ جہاں دعوتیں دو تھی، قرآن کی طرف بھی بلایا جا رہا تھا اور صاحب قرآن کی طرف بھی بلایا جا رہا تھا۔ جہاں عظمت قرآن کی دعوت دی جا رہی تھی وہاں پر عظمت جناب محمد رسول اللہ صاحب قرآن کی بھی دعوت دی جا رہی تھی۔ اب دعوتیں دو تھی اللہ کی طرف سے۔ اب کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف اور آؤ رسول کی طرف، یعنی صاحب قرآن کی طرف، دعوتیں دو تھی، تو کیا ان لوگوں نے یہ 1400 سال پہلے جنہیں دعوت اللہ ما انزل اللہ قرآن کی دعوت اور وَإِلَى الرَّسُولِ میں رسول کی طرف، جب انہیں قرآن کی طرف بلایا جائے یا صاحب قرآن کی طرف بلایا جائے، اب آگے اللہ بتاتا ہے کہ دعوتیں دو تھی۔ کیا انہوں نے دونوں دعوتوں کو قبول کیا؟ نہیں، انہوں نے ایک دعوت کو قبول کیا۔ کون سی؟ قرآن کہتا ہے رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سبحان اللہ۔ کہا دعوتیں دو تھی کہ آؤ قرآن کی طرف اور آؤ صاحب قرآن کی طرف، لیکن انہوں نے قرآن کی دعوت کو پکڑ لیا۔ قرآن میں احکام تھے اللہ کے، وہ قرآن کی بات اور قرآن کی تلاوت پر مجبور ہو گئے اور قرآن کو پکڑ لیا۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن کہتا ہے کہ منافق جو ہے انہیں دو دعوتیں دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دعوت قرآن کو قبول کر لیا اور دعوت صاحب قرآن کو جھٹلا دیا اور اپنا سر چٹکا، کہا ہمیں رسول اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔
تو پتہ یہ چلا 1400 سال پہلے قرآن نے یہ اسلوب بتایا ہے کہ منافق قرآن کی طرف دوڑ کے آتا ہے اور صاحب قرآن کی طرف نہیں آتا. لیکن عاشق کی بات کرے تو عاشق کا مقام اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب بھی یہ قرآن کی بات کرتا ہے ساتھ عظمت صاحب قرآن کی بھی بات کرتا ہے. یہ اعزاز فقط اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے. جہاں جہاں پر آپ قرآن کی عظمت کو مانتے ہیں وہاں ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کو بھی مانتے ہیں. قرآن نے ان لوگوں کو ٹائٹل یہ دیا کہ جو صرف قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی بات کرتے ہیں اور صاحب قرآن کی بات نہیں کرتے. رب کہتا ہے میں اپنے انداز میں انہیں منافق کہتا ہوں. سبحان اللہ. وہ منافق ہے تو پتہ یہ چلا عاشق وہ ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کی عظمت کو لیتا ہے. آئیے ذرا قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن نے اللہ نے قرآن کی شان بیان کی وہاں ساتھ ملا کر صاحب قرآن کی بات بھی کی. سبحان اللہ. مثال کے طور پر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کی سورہ مائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 15 آیت نمبر 15 قرآن کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. میرا رب کہتا ہے تحقیق آ گیا تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین اور اس نور کے ساتھ ایک روشن کتاب قرآن مجید بھی آ گیا ہے. سبحان اللہ. جہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ساتھ ملا کر عظمت صاحب قرآن کو بھی بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو نور کہہ کے پکارا ہے. کیا کہہ کے پکارا ہے؟ نور کہہ کے پکارا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو نور بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ نور بنا کر بھیجا. کیسا نور بنا کر بھیجا؟ تو سنیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے 14 لاکھ برس پہلے میرے اور تیرے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی ہے. کتنے لاکھ برس پہلے؟ 1400 سال. 14 لاکھ برس پہلے اللہ نے اس نور کو اپنی قربت میں رکھا. تیرے اور میرے نبی کے نور کو اپنی قربت میں رکھا. پھر یہ نور محمدی رب کو سجدہ کرتا رہا, قیام کرتا رہا, رکوع کرتا رہا. اور جس وقت یہ قیام رکوع اور سجدہ کر کر کے رب کے اتنے قریب ہوا کہ رب کی آواز آئی محبوب میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اللہ پاک نے اس نور کو